بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میرا جو آج کا ناول ہے وہ ہے رقصہ، جس کی رائٹر ہیں ایمل رضا۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی طرف۔ منال بنت ثریا کوثر، اس نے بلند آواز سے کہا، بنا ڈرے بنا جھجکے۔ مدت ہوئی یہ دونوں وصف اس کی ذات میں سے ختم ہو چکے تھے، ڈرنا جھجکنا۔ ساری کلاس اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کچھ لڑکیاں آہستہ آواز میں ہنسی بھی تھیں۔ اپنے والد کا نام بتائیں منال۔ منال بنت کوثر۔ وہ ایسے ہی اسپاٹ چہرے کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس کا یہ انداز اب پرانا ہو چکا تھا۔ بات ایسے کرتی تھی کوئی دوسری بات پوچھنے یا کہنے کی ہمت ہی نہ رہتی۔ کیا ثریا کوثر آپ کے والد کا نام ہے؟ نہیں، میری والدہ کا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا اور جواب دیا۔ وہ ٹیچر کی طرف دیکھ رہی تھی اور بلیک بورڈ کی سی گہری سیاہی اس کی آنکھوں میں بھری ہوئی تھی، جو اس بات کا اشارہ دیتی تھی کہ اسے خوب پتہ ہے کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ میرے والد نہیں ہیں۔ اوہ، کیا وہ حیات نہیں ہیں؟ معلوم نہیں، بس وہ نہیں ہیں۔ بچوں کے ساتھ والد کا نام ہی لگتا ہے۔ ساری کلاس نے اپنا تعارف جیسے کرایا ہے، آپ بھی ویسے ہی کروائیں۔ منال بنتے، اپنے والد کا نام بتائیں اور پھر اپنا تعارف دہرائیں۔ وہ فرسٹ ایئر کی پہلی کلاس تھی اور مس نازیہ اسلامیات کی ٹیچر اپنا تعارف کروانے کے بعد سب سے متعارف ہو رہی تھیں۔ میں ان کا نام نہیں جانتی، اس نے بے جان لہجے میں کہا۔ مس ناز نے الجھ کر اس کی طرف دیکھا۔ فرسٹ ایئر کی طلبہ کو اپنے والد کا نام نہیں معلوم؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو معلوم نہیں؟ آپ بتانا نہیں چاہتیں؟ وہ جلدی ہی اصل بات کی طرف پہنچ گئی۔ میں اپنی زبان پر ان کا نام نہیں لانا چاہتی، اس نے کہا۔ وہ اچھے ہیں یا برے؟ آپ کے والد ہیں، آپ ان کا نام بتائیں۔ مس ناز نے قدرے سختی سے کہا۔ میرا کوئی باپ نہیں ہے، میں صرف ثریا کوثر کی بیٹی ہوں۔ آپ کو میرے پرسنل معاملات میں دخل نہیں دینا چاہیے۔ مس ناز کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ فرسٹ ایئر کی پہلی کلاس کی پہلی میٹنگ، اتنی بدتمیز! مجھے اپنا پورا نام اپنے والد کے نام کے ساتھ بتائیں اور اپنی سیٹ پر بیٹھ جائیں، ورنہ میں آپ کو کلاس سے باہر نکال دوں گی۔ آپ مجھے کالج سے بھی نکال دیں گی تو بھی میرا نام منال بنت کوثر ہی رہے گا۔ بات کڑوی تھی، آواز دھیمی اور نظریں جھکی ہوئیں۔ مس ناز چند لمحے اسے دیکھتی رہیں، پھر انہوں نے کہا، آپ کلاس ختم ہونے کے بعد مجھ سے ملیں۔ وہ خاموشی سے اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ سب لڑکیاں اسے ہی دیکھ رہی تھیں۔ اگر ساری دنیا بھی اسے گھورتی تو بھی اسے پرواہ نہیں تھی۔ پرانے سامان سے بھرے قدیم سے کمرے میں ٹی وی ڈرامے کی آواز گونج رہی تھی، پھر بھی جیسے بہت خاموشی تھی۔ اثر ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ دیکھ تو وہ بھی رہی تھی، لیکن متوجہ نہیں تھی۔ ٹیڑھی آنکھوں سے وہ انہیں ہی دیکھتی جا رہی تھی، جس کی خاموشی آج وحشت انگیز تھی اور اس بات کا پتہ دیتی تھی کہ آج کالج میں کلاس کی بات ان تک پہنچ چکی ہے۔ کیسے؟ اسے نہیں معلوم تھا، نہ ہی اسے اس بات سے کوئی سروکار تھا، لیکن ان تک پہنچ چکی تھی۔ اس بات کا اسے یقین تھا کہ محلے کی لڑکیوں یا نادیہ کے ذریعے وہ جان گئی تھی اور اب خاموش بیٹھی تھی۔ وہ ویسے بھی کم بولتی تھی، بولتی بھی تھی تو لگتا تھا کہ جیسے کوئی التجا ہی کر رہی ہوں، لیکن آج وہ ضرورت سے زیادہ ہی خاموش تھی۔ انہوں نے دوپہر کا کھانا کھایا، نماز پڑھی، شام کی چائے پی، اور یہ سب انہوں نے بنا کوئی بات کیے کہ رات کا کھانا بھی کھایا جا چکا تھا۔ پھر سونے کے لیے بھی وہ جلد ہی لیٹ گئیں۔ آنے والے 2 دن بھی ایسے ہی گزر گئے۔ منال نے ان سے معذرت کی اور ان سے بات کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن وہ صرف سنتی رہیں، ایسے جیسے کہہ رہی ہوں جو مرضی کرو۔ بیماریوں سے ان کا چہرہ ویسے ہی مرجھایا رہتا تھا، لیکن ان دونوں میں یہ چہرہ اور مرجھا گیا تھا۔ منال کو خود پر غصہ آیا اور اپنی قسمت پر طیش ان دونوں جذبوں نے مل کر اسے بے چین سا کر دیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ انہیں تنگ کرتی تھی، لیکن وہ خود سے مجبور تھی، اپنی عادت سے، اپنی تقدیر سے، ہر چیز سے۔ وہ ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور ایک بار پھر بات کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم اپنے باپ سے اتنی نفرت کرنے لگی ہو کہ تم نے کہا کہ تم ان کا نام اپنی زبان پر لانا نہیں چاہتی۔ میں نے تمہیں یہ سبق تو نہیں دیا؟ ایسے سبق دیے نہیں جاتے، یہ تو وقت کے ساتھ خود ہی مل جاتے ہیں۔ تم نے کشف کی شادی میں لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ تمہارے پاپا مر چکے ہیں؟
پھر میری ناراضی میں تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم دوبارہ کبھی ایسی بات نہیں کرو گی۔ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ میں نے دوبارہ کبھی ایسا نہیں کہا۔ مس ناز سے بھی نہیں۔ تم جانتی ہو زندہ باپ کو مار دینا کیسا ہوتا ہے؟ یتیمی کتنی بڑی بدنصیبی ہے، تم جانتی ہی نہیں ہو۔ لوگ تو باپ کے وجود کے لیے ترستے ہیں، باپ کے لیے کیسا ترسا جاتا ہے، میں جانتی ہوں۔ یتیمی کتنی بڑی بدنصیبی ہے، زندہ باپ کے یتیم بچوں سے زیادہ کون جان سکتا ہے؟ وہ شرمندہ تھی اور اماں کو منانے آئی تھی، لیکن اب ان سے تکرار کرنے لگی تھی۔ لیکن تمہارے پاپا زندہ ہیں، وہ زندہ ہوتے تو ہمارے ساتھ موجود ہوتے۔ اگر کوئی کبھی ہمارے ساتھ رہا ہی نہیں تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ وہ ہمارے لیے مر چکا ہے یا ہم اس کے لیے۔ اپنی ماں کے دل کو ایسے تکلیف نہ دو منال، جس نے ہمیشہ آپ کو تکلیف میں رکھا ہے۔ ان سے تو کبھی آپ نے شکوہ نہیں کیا۔ کہاں ہیں؟ میں نے انہیں کبھی نہیں دیکھا۔ میں ماموں کو بڑے پاپا کہتی رہی ہوں۔ چند سال پہلے نادیہ نے بتایا کہ وہ اس کے پاپا ہیں۔ جب میں نے آپ سے پوچھا تو آپ نے کیا کہا؟ یہی کہا تھا نا کہ نادیہ صحیح کہہ رہی ہے، جس نے مجھے کبھی بیٹی نہیں کہا، میں انہیں باپ کیسے کہہ دوں؟ وہ میرے لیے زندہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ کے لیے بھی نہیں ہیں، لیکن آپ اس معاملے میں ضدی ہیں۔ میں ضدی تھی منال، اور یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی، لیکن تم یہ غلطی نہ کرو۔ میں کوئی ضد نہیں کر رہی، بس وہ کہہ رہی ہوں جو صحیح ہے۔ جب اسکول میں یہاں وہاں ہر جگہ لوگ ان کے بارے میں پوچھتے تھے اور میرے یہ کہنے پر کہ پتہ نہیں وہ کہاں ہیں، میں نے انہیں کبھی نہیں دیکھا، تو سب کتنا ہنستے تھے۔ اس لیے کشف کی شادی میں نے انہیں مار دیا۔ پھر کسی نے سوال نہیں کیا۔ جب میں نے کہا کہ میرے پیدا ہونے سے پہلے ہی وہ فوت ہو گئے ہیں، تو پھر سب ہمدردی کرنے لگے، سوال نہیں، مجھے تسلیاں دلاسے دینے لگے، میرا مذاق اڑانا بند کر دیا۔ اماں بے بسی سے اس کی شکل دیکھنے لگیں۔ منال، اپنی ماں کی حالت پر رحم کرو۔ اماں، یہی تو میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ آپ سب پر رحم کریں۔ اس چار دیواری کے باہر کی دنیا بہت بدل چکی ہے۔ جھوٹے دلاسے جو آپ مجھے اور اسد کو دیتی آئی ہیں، باہر والوں کے لیے قابل قبول نہیں رہے۔ جن سوالوں سے تنگ آ کر آپ نے مجھے پاگل کر دیا ہے، خدا کے لیے آپ اتنا ہی کہہ دیں کہ انہوں نے آپ کو چھوڑ دیا ہے۔ انہوں نے مجھے نہیں چھوڑا، میں تمہیں 1000 بار بتا چکی ہوں یہ بات۔ اماں کی آواز بے اختیار ہی بلند ہوئی۔ آپ بتا چکی ہیں؟ باور نہیں کرا سکیں۔ اس نے چوٹ کی۔ اماں اس کی صورت دیکھنے لگیں۔ اگر وہ تم سے ملتے نہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ان سے اتنی نفرت کرنے لگو۔ کیا باہر کے ملکوں میں لوگ کام کے لیے نہیں جاتے اور ہمیشہ کی طرح انہوں نے بات بدلی؟ جاتے ہیں باہر پیسہ کمانے کے لیے، اور وہاں جا کر فون کرتے ہیں، اپنے پیاروں کو یاد رکھتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، اپنے ہونے کا احساس دلاتے ہیں۔ تم یہ سمجھ لو کہ وہ سب نہیں کر سکتے۔ اماں نے ابھی تک اسے کچھ زیادہ ہی بچی سمجھ رکھا تھا۔ میں نے سمجھ لیا ہے، سب سمجھ لیا ہے۔ آپ کیوں نہیں سمجھتی کہ اس سمجھ میں نے اپنے لیے آسانی پیدا کر لی ہے؟ تمہارا یتیم بن جانا تمہارے لیے آسان ہے؟ انہیں اس کی تکلیف کا احساس تھا، لیکن وہ خود بے اختیار تھیں۔ ہاں، یہ میرے لیے آسان ہے، اس مذاق سے جو میرے ماموں زاد اور خالہ زاد میرا بناتے رہے ہیں۔ تم ان کے بچپنے کی باتوں کو ان کے بچپنے کی باتیں تھیں، پر میرے لیے وہ حقیقت تھیں جو آپ نے ہم سے چھپائی۔ چھوٹی سوئی میں لمبا دھاگا ڈال کر آپ خود بھی الجھتی رہیں اور ہمیں بھی الجھایا۔ آپ ہی کہتی ہیں نا کہ ہمیں صرف آپ کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، آپ ہی ہمارا سب کچھ ہیں۔ یہ باتیں تو وہی مائیں کہتی ہیں نا جن کے شوہر مر چکے ہوں۔ میں نے کہا تھا کہ میں تمہاری ماں اور باپ دونوں ہوں، صرف اس لیے کہ تم ان کی کمی کو ہر وقت محسوس نہ کرو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اتنا ناپسند کرنے لگو، اور انہیں پسند کروں بھی کیوں جو اپنے بیوی بچوں سے بات تک نہ کرنا گوارا نہیں کرتے۔ ہم سے اچھا تو ان کے گھر کا کاٹ کباڑ ہوگا، کم سے کم ان کے گھر سے کسی کونے میں تو پڑا ہوگا۔ ہماری شادی جن حالات میں ہوئی تھی وہ سب میں تمہیں بتا چکی ہوں۔ منال، جب سارا قصور ہی میرا ہے تو سزا انہیں نہ دو، ان سے ایسے نفرت نہ کرو۔ آپ کی باتوں میں ایسا
ایسا کچھ نہیں تھا اماں، لیکن وقت کے ہر موسم نے مجھے ہر پہلو دکھا دیا۔ میرے بچپن کے ہر دن نے، آپ کے ہر رشتہ دار نے، مجھ سے ملنے والے ہر شخص نے کیا۔ آپ نہیں جانتی کہ ہمارا وقت ان کے بغیر کیسے گزرا۔ میں نے کس شدت سے ان کا انتظار کیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ وہ بولنے سے زیادہ رونا چاہتی تھی۔ وہ تھوڑی سی بدتمیز تھی اور بہت زیادہ حساس۔ جن بچوں کے سروں پر باپ نہ ہو ان کے دلوں میں بڑا بوجھ رہتا ہے۔ جنہیں خونی رشتوں کی شفقت نہ ملے، انہیں دل کی ویرانی ملتی ہے۔ وہ بہت پیار سے ایک عرصے تک اپنے ماموں کو پاپا کہتی رہی تھی۔ وہ اب بھی انہیں کبھی کبھی پاپا کہہ لیتی تھی۔ کسی نے کبھی اسے منع نہیں کیا تھا۔ وہ ان کی بیٹی جیسی ہی تھی، لیکن وہ اس کے پاپا نہیں تھے۔ وہ اس کی اماں کے سگے بڑے بھائی تھے اور اس کے اکلوتے ماموں کی دو بیٹیاں تھیں، حفصہ اور نادیہ۔ حفصہ اس کی بہت اچھی دوست تھی، لیکن نادیہ سے اس کی کبھی بھی نہیں بن سکی۔ بچپن کی چپکلش بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہی گئی تھی۔ نادیہ اکثر اپنے پاپا کی گود میں بیٹھ کر کھانا کھایا کرتی تھی۔ کھا وہ بھی لیتی تھی، لیکن کبھی کبھی بچوں کی اکثر لڑائیوں میں جب نادیہ اس کا ہاتھ جھٹک کر کہہ دیتی، جاؤ تم اپنے پاپا کے پاس، یہ میرے پاپا ہیں۔ نادیہ کا مطلب تصویر والے پاپا ہوتا تھا۔ اب وہ تصویر والے پاپا کی گود میں بیٹھ کر کیسے کھانا کھاتی؟ وہ گھر کے ہر فرد کے پاس جاتی اور پوچھتی کہ یہ میرے پاپا ہیں نا، نادیہ کے نہیں ہیں نا؟ گھر والے اتنے اچھے تھے کہ وہ ہر بار اس کی تائید کرتے۔ خاندان ان کے بڑے اس کے جذبات کو سمجھتے تھے، پھر بھی بہت سی باتوں نے اس کے دل اور دماغ کو شکوک سے بھر دیا تھا۔ وہ ہر وقت اماں کا دماغ کھاتی رہتی۔ مجھے اس جگہ کا نام بتائیں جہاں وہ کام کرنے گئے۔ یونان۔ میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا ہے۔ اماں کو عادت ہو چکی تھی اس کے سوالوں کی۔ وہ ہمیں فون کیوں نہیں کرتے؟ جہاں وہ رہتے ہیں وہاں فون نہیں ہے۔ اچھا، وہ سوچ میں پڑ جاتی۔ وہ کب آئیں گے؟ جلد ہی۔ وہ ہر روز دعا کرتی ہوں کہ وہ جلد آ جائیں، تم بھی کیا کرو۔ اور وہ بہت زور و شور سے دعا کرنے لگی۔ ایک لمبے عرصے تک دعا اور انتظار کرتے رہنے کے بعد اس نے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا جو اس کے کزنز اور اس کے آس پاس کے لوگ کہتے تھے، یا موجودہ آس پاس والوں سے سنتی تھی کہ پاپا کبھی نہیں آئیں گے۔ انہوں نے اماں کو چھوڑ دیا ہے اور وہاں دوسری شادی کر رکھی ہے۔ ایسے بچے جو نارمل زندگی سے ہٹ کر زندگی گزارتے ہیں، دوسرے بچوں کی نسبت جلد ہی باتیں سمجھنے لگتے ہیں۔ وہ زیادہ حساس اور سمجھدار ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ عمر کے ساتھ ساتھ شعور آ رہا تھا، لیکن شعور سے بھی پہلے اسے پاپا نامہ سمجھ میں آ رہا تھا۔ اب وہ اپنی ماں کا دماغ نہیں کھاتی تھی، الٹے سیدھے سوال نہیں پوچھتی تھی۔ کارنرز پر رکھی وہ تصویر جو اماں نے ڈھونڈ ڈھانڈ کر بڑی کروا کر سامنے لگا دی تھی کہ ان کی زندگی میں پاپا موجود ہیں، سے باتیں کرنا اس نے چھوڑ دیا تھا۔ اس تصویر کے آگے کھڑے ہو کر پہلے وہ اماں کی، اسد کی اور ہر اس شخص کی شکایت کیا کرتی تھی جو اسے تنگ کیا کرتا تھا۔ وہ ایک ہی کمرہ تھا جسے زیادہ استعمال کیا جاتا تھا۔ صبح شام اس کی نظر سامنے موجود پاپا کی طرف اٹھتی تو اسے لگتا کہ پاپا یہیں کہیں موجود ہیں۔ وہ دیکھنے میں کیسے لگتے ہیں؟ یہ بات بھی وہ صرف تصویر کی حد تک ہی جانتی تھی۔ اس نے کبھی پاپا کو نہیں دیکھا تھا، کبھی ان سے ملی نہیں تھی، لیکن ان سے محبت کے لیے ان سے ملنا ضروری نہیں تھا، کیونکہ اماں کہتی تھی کہ وہ بہت اچھے ہیں اور اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتے ہیں۔ حفصہ کہتی ہے کہ دنیا کے سارے پاپا اچھے ہوتے ہیں، لیکن اماں، میرے پاپا اچھے نہیں ہیں۔ وہ پہلی بار عید پر اپنے باپ سے ناراض ہوئی تھی۔ ایسے نہیں کہتے منال، تمہارے پاپا تو سب سے زیادہ اچھے ہیں۔ پھر وہ چاند رات پر ماموں کی طرح مجھے گھمانے کیوں نہیں لے کر جاتے؟ لے جائیں گے، انہیں آنے تو دو، وہ تمہیں ہر جگہ لے کر جائیں گے۔ وہ کب آئیں گے؟ بہت جلد۔ تم دعا کر رہی ہو نا؟ جی اماں، سونے سے پہلے تو ضرور ہی کرتی ہوں۔ وہ سوتے جاگتے، کھاتے پیتے، کھیلتے کودتے، گمسم اداس بیٹھے ہر وقت دعا کرتی تھی، انتظار میں رہتی تھی کہ ان کی تصویر کے سامنے کھڑی ہو کر تو وہ ان کے کان میں کہتی تھی، پاپا میں صبح سو کر اٹھوں گی تو آپ آ چکے ہوں گے نا؟ تصویر اٹھاؤ، یہ تصویر یہاں سے، تم خود تو پاگل ہو چکی ہو، بچوں پر تو رحم کرو۔ جس شخص نے خود کبھی پلٹ کر اپنی اولاد کو نہیں پوچھا، اس کی تصویر سے اس کی اولاد کو کیا بہلانا؟ ماموں اکثر غصے میں کہتے تھے جب وہ یا اسد کمرے میں نہیں ہوتے تھے، اور وہ ماموں کی یہ بات بہت زیادہ بار سن چکی تھی۔ اپنے بھائی کے سامنے وہ تصویر
کارنر سے اٹھا دیتی تھی۔ 1-2 دن بعد پھر وہی ہوتی۔ ایسے ہر واقعے کے بعد منال کو تیز بخار ہو جاتا تھا۔ پاپا کے حوالے سے اس کے بچپن کے ایسے ہزاروں واقعات تھے جو ہر بڑے کو یاد تھے، جو اسے بات بات پر یاد کروائے جاتے تھے۔ ان واقعات کی وجہ سے اس کے بہت سے الٹے نام رکھ دیے گئے تھے۔ جہاں سب اکٹھے ہو جاتے اسے زج کرنے بیٹھ جاتے۔ ان کے زج کرنے سے وہ پہل روتی تھی اور ماموں سے شکایت کرتی تھی۔ پھر وہ ان سے لڑنے لگی اور اپنے پاپا کی حمایت کرنے لگی۔ ان کے خلاف وہ ایک لفظ بھی نہیں سن سکتی تھی۔ پھر اس نے خاموشی اختیار کرنا شروع کر دی۔ جو سوال وہ سب مذاق میں اسے تنگ کرنے کے لیے پوچھتے تھے کہ تمہارے پاپا کہاں ہیں، وہ آتے کیوں نہیں، تم سے ملتے کیوں نہیں، کیا وہ تمہیں پیسے بھجواتے ہیں، وہ اس نے خود سنجیدگی سے سوچنے شروع کر دیے۔ اسے ان سوالوں پر سوچنا مہنگا پڑا۔ بے خبری میں پاپا کا انتظار کرنا ٹھیک تھا۔ باخبر ہو کر انہیں ناپسند کرنا زیادہ تکلیف دینے لگا۔ میرا باپ کہاں ہے؟ یہ سوال اسے ذہنی مریض بنانے لگا۔ ڈورس، دروازہ کھولو۔ وہ چند ہفتوں سے اس کی حرکات نوٹ کر رہے تھے۔ شک ہونے پر انہوں نے باقاعدہ اس کی نگرانی شروع کر دی تھی۔ وہ آفس میں کتنے ہی مصروف ہوتے یا ان کی کتنی ہی ضروری میٹنگز ہوتی، انہیں پرواہ نہیں تھی۔ وہ اسکول سے کیفے تک، گھر سے کہیں جانے تک اس کے پیچھے پیچھے رہتے۔ آدھی رات کو وہ اپنے بیڈ روم سے اس کے بیڈ روم تک آئے، کچھ دیر خاموشی سے باہر کھڑے رہے۔ بو انہیں باہر تک آ رہی تھی۔ دروازہ مقفل تھا۔ رات ہو یا دن، ڈورس کا کمرہ کبھی مقفل نہیں ہوتا تھا۔ ڈورس، انہوں نے پھر دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھولو۔ پاپا، آپ اس وقت؟ اس کی آواز سنائی دی۔ دروازہ ابھی بھی نہیں کھلا تھا۔ اس نے دروازہ کھولو۔ اوکے پاپا، 1 منٹ۔ دروازہ کھلتے ہی وہ اندر آ کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ بیڈ کے نیچے انہیں ایش ٹرے نظر آ گئی جو جھک کر انہوں نے اٹھا لی۔ پاپا، یہ وہ بری طرح سے گھبرا گئی۔ آج انہوں نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا۔ ڈونٹ وری، پریشان نہ ہو۔ وہ نیچے وہیں بیٹھ گئے جہاں کچھ دیر پہلے وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ ہلکی آواز میں میوزک بج رہا تھا۔ انہوں نے اپنی ٹانگیں پھیلائیں دیوار سے ٹیک لگا کر اور ایش ٹرے سے اس کی آدھ جلی سگریٹ اٹھا کر پینے لگے۔ ہاتھ کا اشارہ کر کے انہوں نے اسے اپنے ساتھ کشن پر بیٹھنے کے لیے کہا تو وہ ان کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ پہلا کش ان کے لیے کافی مشکل ثابت ہوا، لیکن نشے کی عادت نہیں تھی۔ لیکن انہوں نے ظاہر نہیں کیا۔ تم نے کبھی مجھ سے کوئی بات نہیں چھپائی، پھر یہ کیوں؟ انہوں نے سگریٹ کی طرف اشارہ کیا جس میں تمباکو نہیں، افیون تھی۔ وہ ایسے بات کر رہے تھے جیسے 2 دوست ایک دوسرے سے کرتے ہیں کہ تم نے اکیلے ہی پی لی، مجھے آفر نہیں کی؟ میں نے سوچا آپ ناراض ہوں گے اور منع کریں گے۔ ان کے انداز سے اسے حوصلہ ملا۔ کیا میں ناراض ہوا؟ انہوں نے ہنس کر پوچھا۔ نہیں، لگ تو نہیں رہے۔ وہ ابھی تک گھبرائی ہوئی تھی۔ تم جانتی ہو کہ میں تم سے ناراض نہیں ہوتا۔ تم اسموکنگ کرنا چاہتی تھی تو تم مجھے بتاتی، اس لیے تمہیں عجیب و غریب جگہوں پر جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ تم جانتی ہو وہاں خطرناک لوگ ہوتے ہیں، وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ پاپا، آر یو شیور؟ آپ کو برا نہیں لگا؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا اس کے پاپا افیون بھری سگریٹ پی رہے ہیں۔ مجھے کیوں اعتراض ہوگا جب تمہیں نہیں ہے؟ یقیناً تمہیں بہت اچھا لگا ہوگا یہ سب کرنا۔ انہوں نے ہاتھ میں دبی سگریٹ کی طرف اشارہ کیا۔ یس، بہت ہائی فیلنگ آتی ہے پاپا۔ اینڈ یو ناؤ ٹرینڈی، یہ تو ہے۔ انہوں نے ایک اور کش لیا۔ بہت ہائی فیلنگ آ رہی ہے۔ ساتھ ساتھ وہ اپنا سر ہلا رہے تھے جیسے اس کی ہر بات درست ہو اور اس کی تائید کرتے ہیں۔ لیکن میں نے سنا ہے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں۔ اوہ نو! نیل کہہ رہا تھا کہ سب ایسے ہی فضول باتیں ہیں، یہ بھی اسموکنگ کی طرح ہے۔ کچھ نہیں ہوتا، کوئی نہیں مرتا ان سب سے۔ کیا کوک، کافی، چائے پینے سے کوئی مرتا ہے پاپا؟ نہیں نا، تو ایسے ہی یہ بھی ہے۔ لیکن میں نے سنا ہے کہ اس سے انسان آہستہ آہستہ مرتا ہے، کینسر جیسی بیماریاں ہو جاتی ہیں، جسم اور دماغ ناکارہ ہو جاتے ہیں، ذہن معاف ہو جاتا ہے، انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ اس کے استعمال سے انسان کی قوت مدافعت اتنی کمزور ہو جاتی ہے کہ وہ سردی کے معمولی سے حملے سے بھی مر جاتا ہے۔ یہ دیکھو، یہ میں پی رہا ہوں نا، مجھے لگ رہا ہے کہ میرا دماغ معاف ہو رہا ہے۔ انہوں نے سر کو زور سے جھٹکا دیا، پھر 2-3 بار ایسے ہی کیا۔ کیا آپ کا دماغ معاف ہو رہا ہے؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ ہاں، جیسے سب ہوا میں تیر رہا ہے۔
میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا۔ میرا خیال ہے اگر میں نے اسے مستقل استعمال کیا تو میرا دماغ ناکارہ ہو سکتا ہے، برین ٹیومر بھی ہو سکتا ہے، پھر میں بہت جلد مر جاؤں گا۔ لیکن یہ صرف میرا خیال ہے، جبکہ اونیل کا کہنا ہے کہ اس کے استعمال سے کچھ نہیں ہوتا۔ وہ بے قراری سے ان کے گلے میں جھول گئی۔ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں آپ؟ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ فرض کرو اگر ایسا ہو گیا، اگر میں مر گیا تو سگریٹ ان کے ہاتھ سے لے کر اس نے دور پھینک دی۔ تو مت پئیں یہ، تم چاہتی ہو کہ یہ نہ پیوں؟ جی، اس نے اپنا سر ان کے کندھے پر رکھا۔ تم مجھے تکلیف سے اور موت سے بچانا چاہتی ہو، لیکن تم خود اس تکلیف میں کودنا چاہتی ہو۔ پاپا، اونیل کہہ رہا تھا ایسا کچھ نہیں ہوتا، اس نے بے چینی سے کہا۔ وہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا، پر وہ ٹھیک کہتا ہے یا غلط؟ پہلے مجھے آزما لینا چاہیے۔ اگر مجھے برین ٹیومر ہو جائے یا میں مر جاؤں تو سمجھ لینا کہ اونیل غلط تھا۔ آپ ایسی باتیں نہ کریں۔ کیوں ہوگا آپ کو کچھ، اور کیوں ہو تمہیں کچھ؟ اگر تم نے ڈرگ استعمال کی تو میں بھی کروں گا۔ آپ نہیں کریں گے کیونکہ میں بھی نہیں کروں گی۔ اور اونیل، وہ تو تمہارا مذاق اڑائے گا نا؟ میں اونیل سے نہیں ملوں گی، وہ مجھے آپ سے زیادہ عزیز نہیں ہے۔ اپنے ارد گرد دیکھو ڈورس، تمہارے کمرے میں ایسی کون سی چیز ہے جس کی قیمت ادا کرنے سے پہلے میں نے سوچا ہو؟ یہاں ایسا کیا ہے جو تمہارے کہنے پر میں نے تمہیں لا کر نہ دیا؟ جب میں ان چیزوں کی قیمت ادا کر سکتا ہوں تو میں ڈرگ کی قیمت بھی ادا کر سکتا ہوں، مگر اس کی قیمت تمہاری جان ہے جو میں ادا نہیں کر سکتا۔ کیا تم نے یہ سب نہیں سوچا تھا؟ نہیں پاپا، بس مجھے اتنا معلوم تھا کہ آپ اسے پسند نہیں کریں گے۔ بری چیزوں کو ہی ناپسند کیا جاتا ہے۔ اگر یہ اتنی ہی پسندیدہ چیز ہو تو گورنمنٹ اسے لیگل کر دے، مہمانوں کی اس سے توازیہ کی جائے، جیسے مشروبات سے کی جاتی ہے۔ بات صرف ناپسندیدگی کی نہیں ہے، یہ موت ہے۔ انہوں نے اس کی پیشانی پر پیار کیا۔ میں اونیل سے کبھی نہیں ملوں گی، اس نے مجھے غلط گائیڈ کیا۔ جب تمہارے پاس میں ہوں، تمہاری ماما، بھائی ہیں، تب بھی تمہیں کسی کی گائیڈنس کی ضرورت ہے۔ میں نے بہت بڑی غلطی کی پاپا، لیکن آپ دوبارہ مرنے کی بات نہیں کریں گے۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ رات بہت ہو گئی تھی، سو جاؤ ڈورس۔ تپک کر اسے سلانے کے بعد وہ اپنے بیڈ روم میں آ گئے۔ وہ ان کی لاڈلی پیاری بیٹی ہے ڈورس، اور وہ اس کے ہر بار سے زیادہ پیارے۔ پاپا، تم نے تصویر کہاں چھپا رکھی ہے؟ معلوم نہیں۔ انہیں حیرت زیادہ تھی یا دکھ؟ اب اس تسلی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ نے میرے اور اسد کے لیے ہی اسے یہاں لگایا تھا نا۔ اس تصویر سے اس کی گھر میں موجودگی کی اب کوئی ضرورت نہیں رہی۔ وہ اس گھر کا فرد ہیں۔ تم نے انہیں یہاں سے کیوں ہٹایا؟ ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ تم تو ان کی تصویر سے باتیں کیا کرتی تھی، آج تم نے تصویر ہی چھپا دی۔ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ ابھی تک نہیں تھکیں؟ انہیں زبردستی اس گھر کا حصہ بناتے خود کو دھوکہ دیتے آپ ہمیں بھی دھوکہ دیتی رہی ہیں۔ وہ اس گھر کا فرد اس تصویر سے کیسے بن گئے؟ اب آپ اس حقیقت کو تسلیم کر لیں، وہ ہماری زندگیوں میں تصویر کی صورت میں رہیں گے، نہ انتظار کی شکل میں۔ وہ خاموشی سے اپنی آنکھیں صاف کرنے لگیں۔ وہ جان چکی تھیں کہ 10-12 سال کی بچی کو وہ مطمئن کر سکتی ہے، کالج جانے والی لڑکی کو نہیں۔ وہ دنیا کو اب اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگی تھی۔ اس نے لوگوں سے ملنا، تقریبات میں جانا چھوڑ دیا تھا۔ زیادہ وقت وہ حفصہ کے ساتھ ہی گزارتی تھی، لیکن حفصہ نے میٹرک کے بعد پڑھائی چھوڑ دی تھی۔ کالج میں وہ بہت کم کسی لڑکی سے بات چیت کرتی تھی۔ تصویر چھپانے والا کام اس نے ایک معمولی سے واقعے کے بعد کیا تھا۔ وہ حفصہ کے ساتھ انارکلی خریداری کے لیے آئی تھی۔ انہیں رعایتی سیل کا پتہ چلا تھا۔ وہ انہیں ایک سوٹ بھی لینا تھا۔ سوٹ لینے سے پہلے وہ سیل کے اسٹال سے جوتے پہن کر دیکھتی رہی۔ ان دونوں کے پاس وقت کی کمی نہیں تھی، کمی پیسوں کی تھی۔ مجھے وہ شوز پسند آئے ہیں، اس نے ہاتھ سے اشارہ کر کے حفصہ کو جوتے دکھائے۔ وہ فکس پرائس والے؟ حفصہ نے پوچھا۔ ہاں، اس کی شکل پر مایوسی چھا گئی۔ اب پھر؟ اچھا ایسا کرو، تم وہ لے لو، ہم کل آ کر سوٹ لے جائیں گے۔ حفصہ نے قیمت دیکھ کر مشورہ دیا۔ نہیں، تم سوٹ لے لو، شوز ہم کل آ کر لے جائیں گے۔ سوٹ کی سیل ختم ہو جائے گی۔ ایک سوٹ لے کر وہ واپس آ گئی۔ تم نے کچھ نہیں لیا؟ وہ اماں سے سر میں تیل لگوا رہی تھی جب انہوں نے پوچھا۔
ہم نے ایک سوٹ لیا ہے، بہت اچھا مل گیا ہے، قیمت بھی مناسب تھی، مامی کو پسند آیا ہے۔ ایک آپ بھی اپنے لیے منگوا لیں۔ میں نے تم سے پوچھا کہ تم نے کیا لیا ہے، کہہ کر تو سوٹ کا گئی تھی۔ آپ نے جو پیسے دیے تھے وہ میرے پاس ہی ہیں۔ مجھے شوز پسند آ گئے ہیں، تھوڑے مہنگے ہیں، میں وہ لے لوں گی۔ کل جا کر لے آنا۔ جب آپ کے پاس پیسے ہوں گے میں لے آؤں گی، ماموں سے مت لیجیے گا۔ تمہیں پتہ ہے میں ان سے بہت ضرورت پڑنے پر ہی لیتی ہوں۔ میرے پاس پیسے ہیں، میں دودھ والے کو اگلے ماہ دے دوں گی۔ اگلے مہینے سے گھر کا کرایہ بھی بڑھ جائے گا، میں اگلے مہینے ہی لے آؤں گی۔ مجھے ابھی ان کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، وہ بک جائیں گے، تم لے آؤ، انہوں نے ڈانٹ کر کہا۔ تو بک جانے دیں، انہیں ضروری نہیں خواہش کرو ہر چیز حاصل ہو جائے۔ آپ پریشان مت ہوں، تم ناراض ہو مجھ سے؟ میں کیوں ناراض ہوں گی آپ سے؟ اس نے گردن موڑ کر پوچھا۔ پہلے تو تم ضد کیا کرتی تھی اور اب میں سمجھدار ہو گئی ہوں، اچھی بات ہے نا؟